ویلکم بیک. خواتین وزاد کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور جب بات ہو سفر کی تو ہمارے آج کے مہمان نے واقعی پوری دنیا کو اپنا راستہ بنایا. 17 ممالک کا بائی روڈ سفر کرنے والے جاوید چودھری اس بار ایک نئے مشن پر نکلے ہیں اور 31 ممالک کا حیران کن سفر مکمل کر لیا ہے، اور یہ سب انہوں نے کیا پاکستانی پاسپورٹ پر. تو آئیے جانتے ہیں جاوید صاحب سے ان کے اس ناقابل یقین روڈ ٹرپ کی کہانی، چیلنجز، دلچسپ واقعات اور وہ تجربات جو کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہیں. سو ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں. جاوید صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے ABN میں بلایا مجھے. اچھا جاوید صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ آپ نے کیا کچھ نیا کیا ہے؟ مطلب آپ پہلے 17 ممالک، اب 31 ممالک، اور اس کے بعد کیسے ممکن ہوا یہ؟ دیکھیے، میں کہتا ہوں عموماً اپنے دوستوں کو کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. بندہ ارادہ کر لے، نکل پڑے، ہو جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا تھا آپ کے پاس، تو اس وقت میں نے 17 کنٹریز وزٹ کیے تھے، اور اپنے الحمدللہ اسی گرین پاسپورٹ پہ، اور 15,000 سم تھنگ کلومیٹر گاڑی میں نے چلائی تھی سولو. اس وقت تو میں یہاں سے صرف گیا تھا. اس دفعہ الحمدللہ 32,000 پلس کلومیٹر، 31 کنٹریز، 42 ڈیز، اور بیک ہوم، مطلب اپنی گاڑی. جاوید صاحب، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کو دیکھ کے خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پاسپورٹ پہ، پاکستانی پاسپورٹ پہ نا سفر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے یہ بہت ہی آسان کر دیا، اور آپ نے تو باقاعدہ ویڈیوز بھی بنائی غزل کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، اس پہ ہم سفر کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ گرین پاسپورٹ رہا تو الحمدللہ میں اسی گرین پاسپورٹ پہ گھوما ہوں. دیکھیں، جب آپ لیگل جاتے ہیں، ویزز لے کے جاتے ہیں، تو آپ کو بارڈر پہ وہ ویلکم کرتے ہیں کنٹریز والے. انہیں پتہ ہے ٹورسٹ ہے، یہاں پہ آیا، کچھ نہ کچھ تو دیکھ ہی جائے گا، تو ویلکم کرتے ہیں. ان لیگل تو انفارچونیٹلی مطلب وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ جس طرح ہمارے کچھ افراد غلط طریقے سے جاتے ہیں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا جی، الحمدللہ بڑا ویلکم کیا ان لوگوں نے. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں جاوید صاحب کہ جس طرح سے پہلا سفر تھا آپ کا، کتنا سفر آپ نے طے کیا پہلے والے ٹور میں اور ابھی بھی؟ میرے 27 ڈیز لگے تھے، 17 کنٹریز، اور 15,000 کلومیٹر تھی اس وقت گاڑی جو میں نے ڈرائیو کی تھی، اور صرف ون وے کیا تھا. اور یہ بھی بتائیے نا کہ غزل نے تو یہ پوچھ لیا، یہ بھی بتائیے کہ اس دفعہ کتنے ممالک آپ گھومے، کتنا وقت آپ نے سپینڈ کیا، کتنا لمبا ٹور تھا؟ پچھلی دفعہ تو آپ نے کہا کہ میں مہینوں تک روڈ پہ رہا. اگر یہاں سے لندن جانا ہو نا تو یہ سیدھا 9 کنٹریز آتی ہیں، اور 9,000 کلومیٹر میں اسلام آباد سے نکل کے آپ لندن پہنچ جاتے ہیں. 9 کنٹری. میں جب لندن پہنچا اس دفعہ، میں نے آلموسٹ 28 کنٹریز وزٹ کر کے وہاں پہنچا ہوں انگلینڈ میں. اس میں چلا گیا ناروے سائڈ، یعنی اسکینڈینیوین کنٹریز اپر سائڈ ہے، وہ سائڈ دیکھتا رہا، سویڈن، ڈینمارک، ناروے. پھر واپسی پہ میں نیچے اسپین سائڈ پہ چلا گیا. تو اس ٹور میں نا میں نے چھوٹے سے چھوٹا کنٹری بھی کوشش کی ایکسپلور کروں. جیسا کہ میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، تو میں ساتھ ہی لنچنسٹائن کنٹری ہے وہ، وہاں بھی گیا ہوں. فرانس انٹر ہوا ہوں جب میں اٹلی سے، تو مونوکو چھوٹا سا کنٹری ہے، وہاں بھی. اسپین جاتے ہوئے فرانس سے جیسے ہی آپ نکلتے ایک پہاڑ سائڈ پہ جانا، اپر سائڈ جانا پڑتا ہے، اندورا، وہ بھی کنٹری ہے. تو میں نے کوشش کی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ایکسپلور کرتا جاؤں. تو الحمدللہ 28 کنٹریز میں وزٹ کر کے لندن پہنچا تھا اس دفعہ، اور آلموسٹ 22,000 کلومیٹر اس ٹرپ میں میں نے جاتے ہوئے صرف گاڑی چلائی تھی. واپسی آتے ہوئے 2-3 کنٹریز جو میرے رہ گئے تھے وہ بھی وزٹ کیے، اور 32,000 سم تھنگ کلومیٹر ٹوٹل. اچھا مجھے یہ بتائیں جاوید صاحب، جب آپ گئے بیرون ممالک میں، وہاں پر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ پاکستان سے بائی روڈ سفر کر کر آئے، تو کیسا رد عمل تھا؟ اپنے پاکستانی اوورسیز بھائی تو دیتے ہی دیتے ہیں محبتیں، اس کے علاوہ جو فارنر ہے نا، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں ٹورسٹ، اور پھر اصل میں پورے یورپ میں اس نمبر پلیٹ میں سے میری گاڑی اسلام آباد نمبر تھی 297، تو اس نمبر پلیٹ میں گاڑی پورے یورپ میں کوئی نہیں تھی. تو وہ بڑے سرپرائز ہوتے تھے دیکھ کے، یار اسلام آباد لکھا ہوا ہے، ہماری شنجن کی گاڑی نہیں ہے. تو وہ گوگل پاکستان کا کیپٹل ہے، تو پھر مجھ سے پوچھتے تھے کیسے، کہاں سے، پاکستان کے حالات کیسے ہیں. تو بہت اچھے اس میں میرے دوست بھی بن گئے، جو کہ لاسٹ ٹائم بھی بنے تھے، اور انہوں نے پاکستان بالکل ایسی سر دوستیاں تو بنتی ہیں. لیکن ہمیں بتائیے جو اصل سوال ہے، پورا پاکستان اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوگا. دیکھیں ہوائی سفر بہت مہنگا ہوتا ہے غزل جب بھی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے پریسائزلی سر کہ کتنا زیادہ ایکسپینس آتا ہے، کتنا مہنگا یہ سفر ہوتا ہے؟ اس میں تو آپ 22,000 کلومیٹر چلے ہیں، ہر ہوٹل میں رکے ہوں گے، خرچہ زیادہ نہیں ہوتا؟ جیسا کہ میں ٹریول کرتا ہوں نا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے 4-5 گھنٹے اسٹے کرنا ہوتا ہے ہوٹل میں، تو میں یوتھ ہاسٹل کو چوائس کرتا ہوں. ایک تو دیکھیں وہ شیئرنگ روم ہوتا ہے،
آپ کے بہت سے دوست بن جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں ٹورسٹ پوری دنیا میں جب بھی جاتے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ یوتھ ہاسٹل میں ہم ٹھہریں. ایک چیپ ہے, بہت چیپ ہے, اس سے سستا چیپ آئی تھنک پوری دنیا میں کوئی ہوٹل نہیں ہوں گے. بالکل. دوسرا مختلف ملکوں کے لوگ آپ کو اس میں مل جاتے ہیں, آپ ایک دوسرے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لیتے ہیں, اور 2-4 گھنٹے آئی تھنک بہت ہوتے ہیں ریسٹ کے لیے جب آپ اس طرح سولو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی. اور دوسرا بعض اوقات کچھ خرچے جیسے پانی, سپوز میں فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں کہ میں گاڑی میری خالی تھی تو میں نے پانی کے کارٹن بیچ میں 2-3 پھینک دیے, تو مجھے تو کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار مجھے پتہ ہے, میں نے یورپ ٹریول کیا ہوا ہے, وہاں بعض اوقات ہائی ویز پہ یہ ایک بوٹل بھی 5 یوروز کی ہے, اور 5 یورو میں پاکستانی کنورٹ کریں تو 1500-1600 روپے بنتے ہیں. تو پاکستان میں تو آج ہم نے سٹوری بھی تو اسی حوالے سے شیئر کی ہے کہ پانی اگر ہو جائے تو. اور وہ کہتے ہیں نا جی سفر میں آپ سامان جتنا کم ساتھ رکھیں, چاہے وہ کھانے کا ہے چاہے وہ ٹریولنگ کا ہے, تو سفر اچھا گزرتا ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کم سے کم خوراک بھی ہو سفر میں, کیونکہ آپ جتنا زیادہ خوراک کھائیں گے آف کورس آپ کو نیند آئے گی, چاہ پائیں گے اس طرح. اچھا جاوید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح بھی آپ نے اپنے سفر کے حوالے سے بات کی نا کہ اتنا لمبا سفر 22 کلومیٹر کا کہہ رہے ہیں, 22,000 کلومیٹر, سوری 22 کلومیٹر تو نہیں, تو اس میں پھر گاڑی کی مینٹیننس کے حوالے سے, اس کے کام کے حوالے سے, کیا گاڑی نے آپ کو تنگ بھی کیا ہے کسی راستے میں, کوئی ایسا دشوار گزار راستہ ہو اور آپ تنگ ہوئے ہو؟ جی گاڑی تو بالکل, جی گاڑی آپ کے پاس اچھی سے اچھی ہونی چاہیے الحمدللہ. مجھے تو میری یہ پاکستان سنبھل کرولا تھی, بہت اس میں مزہ آیا. میں نے تو اس میں ایون ٹائر پریشر تک نہیں چیک کیا, یہاں سے نکل کے واپس آنے تک مطلب میرا بہت ساتھ دیا کرولا. حالانکہ مجھے تھوڑا سا یہ چیز ذہن میں تھی, یہ جو کرولا کا ماڈل میرے پاس تھی 2022 ماڈل کرولا الٹس تھی, یہ وہاں یورپ میں نہیں ہے. اللہ نہ کرتا اس کا کوئی چھوٹا سا پارٹس بھی خراب ہو جاتا تو مجھے پاکستان سے منگوانا پڑنا تھا, کیونکہ وہاں پہ یہ ماڈل تھا نہیں. ظاہر ہے. ٹھیک ہو گیا جو صاحب, مجھے بس لاسٹ بتا دیجئے کہ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں آپ, 22,000 کلومیٹر, 25,000 کلومیٹر, 30,000 کلومیٹر, یادیں تو بہت ساری لے کے آتے ہوں گے, لیکن کوئی خاص ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو, آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ جب میں واپس آ رہا تھا تو ہنگری بارڈر پہ اب سب کچھ تو میرے پاس تھا, مطلب گاڑی کا کارنیٹ, پاسپورٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اب وہ ویزا امیگریشن آفیسر جو تھے انہوں نے ایک لائسنس کا ایشو بنا لیا, جو انٹرنیشنل لائسنس تھا, کہ یہ لائسنس ٹھیک نہیں ہے. اب ان کا کرائٹیریا کیا تھا لائسنس چیک کرنے کا, میں دیکھ رہا تھا, میں اچھا میری گاڑی تھی رائٹ سائڈ اسٹیئرنگ, وہاں پہ لیفٹ سائڈ ڈرائیو ہے, تو مجھے یہ مسئلہ ہوتا تھا ٹول پلازز پہ کئی ملکوں میں, اور اس طرح امیگریشن کے ٹائم نا مجھے گاڑی سے باہر نکلنا پڑتا تھا کئی جگہوں پہ, تو میں باہر ہی کھڑا ہوا تھا. تو ہر چیز جب ٹھیک تھی تو لائسنس کو نا ایسے ٹیبل پہ پھینک کے نا اس کی آواز ساؤنڈ سن رہے تھے, 1 دفعہ 2 دفعہ 5-6 دفعہ. تو میں نے آخر اسے کہہ دیا یہ کون سا طریقہ ہے لائسنس چیک کرنے کا؟ وہ مجھے کہتا ہے یہ میرا طریقہ ہے. اچھا. میں بڑا سرپرائز ہوا کہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں تم کون سے بارڈر پہ ہو؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں ہنگری بارڈر پہ ہوں اور میں ایگزٹ کرنے والا ہوں. تو اور میرا اس نے کہا اس انداز میں کہ میں نے اسے یہ پوچھا, میں نے کہا یار تمہارا ملک کوئی, مجھ سے یہ غلطی شاید ہوگی لیکن میں نے کہہ دیا اس کی بڑا تو نہیں ہے نا, میں نے کہا اسکینڈینیوین سے بڑا نہیں ہے, یو کے سے بڑا نہیں ہے, فرانس سے بڑا نہیں, جرمن, ان کو اس لائسنس پہ ایشو نہیں تھا. آپ کو ایشو اور آپ کا یہ چیک کرنے کا طریقہ غلط ہے, آپ آن لائن چیک کریں جو طریقہ کار ہے. تو اس بات پہ آئی تھنک وہ پرسنلی لے گیا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو جیل کر دوں گا. میں نے کہا کر دو, جب میں لیگل ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں اتنے ملک گھوم کے واپس اپنی کنٹری جا رہا ہوں. تو اس نے جی خیر وہاں جو بارڈر پہ ایک وہ حوالات سی بنی ہوتی ہے, کچھ گھنٹوں کے لیے مجھے وہاں بٹھا دیا. اچھا. تو میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی کہ یار دیکھیں سفر, اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے کہ سفر اتنے آسان نہیں ہوتی, مشکلات آتی ہیں, آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے اس طرح کے سفروں میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یقین کریں ملینز میں لوگوں نے میرے لیے دعائیں اور وہ مطلب گڈ وشز اور آپ نے ذکر بھی تو کیا تھا کہ آپ کا یوٹیوب بھی مونیٹائز ہوا ہے, یہ مسئلہ بنا, یہ غلط کر رہے ہیں, مطلب اتنا اچھا وہ مجھے. اچھا 2-4 گھنٹے کے بعد اس نے خیر اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ایون لندن سے ہائی کمیشن لندن پاکستان امبیسی نے بھی رابطے شروع کر دیے کہ ہمارا پاکستانی بندہ کس طرح روکا ہے آپ نے. انہوں نے مجھے اپنے نمبرز دیے کہ اینی ٹائم آپ کو کہیں پہ پرابلم ہو آپ ہم سے رابطہ کریں, امبیسی, ہم اس ملک کے امبیسی سے رابطہ کریں گے آپ کی. بہرحال ہم نے ساری ویریفیکیشن دے دی ہے, اب ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو پھر بہت اچھا لگتا ہے یار جس طرح آپ اپنے گرین پاسپورٹ پہ اور آپ کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ امبیسی ہیں رابطے میں پھر آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ ٹورسٹ ہے یہاں گھومنے ہے, اس کے ساتھ ایشو ہوا ہے تو ہم اس کو سولو کریں. ٹھیک ہو گیا سر, یہ ایک بڑا یادگار واقعہ تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس.